بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شادی کی رات اپنے کمرے میں آیا تو خوش سا تھا۔ میں نے منہ دکھائی کا قیمتی تحفہ تو خریدا ہی تھا، لیکن ایک پیار بھرا تحفہ بھی لے لیا تھا۔ میں گجرے خرید لایا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ لڑکیاں اس قسم کے تحائف پا کر خوش ہو جاتی ہیں۔ میں نے جو ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا تھا۔ سامنے کا منظر بڑا ہولناک سا تھا۔ میری بیوی کی 15 سالہ بہن اس کے ساتھ چپڑ کر بیٹھی تھی اور مسلسل روتی چلی جا رہی تھی۔ یہ رونا کوئی عام رونا نہ تھا، وہ تو باقاعدہ طور پر بھین ڈال کر رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ہانیہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بہن کو ڈپٹ کر خاموش کروایا تھا۔ میں آگے بڑھا اور بولا، ہانیہ کیا ہوا ہے اس بچی کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ ہانیہ بولی، جی ٹھیک ہے، یہ تو بس یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں تو اس کا کیا ہوگا۔ میرا دل دکھ گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ہنا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور بولا کہ تم پریشان مت ہو، اگر تم ہانیہ کی بہن ہو تو میری بھی بہن ہو، تم اسی گھر میں رہو گی ہمارے ساتھ۔ ہانیہ تم نے یہ بات ہنا کو کیوں نہیں بتائی ہے؟ وہ بولی، ندیم میں اس کو بتا چکی ہوں مگر بچی ہے نا، اس لیے باتیں اس کو فی الحال سمجھ نہیں آ رہی، وقت گزرے گا تو خود بخود سمجھ جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا تو ہانیہ ڈرتے ڈرتے بولی، ندیم ایک بات کہوں؟ میں مسکرا کر بولا، ہانیہ تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم ہی بدمزہ ہو گیا تھا۔ وہ بولی، ندیم میں ہنا کو اپنے ساتھ سلا لوں؟ جب تک یہ سنبھل نہیں جاتی یہ میرے ساتھ سو جایا کرے۔ یہ اماں ابا کی وفات کے بعد بڑی حساس ہو گئی ہے، ذرا ذرا سی بات کی ٹینشن لے کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ میری ابھی نئی نئی شادی ہے، میں کہاں اسپتالوں کے چکر کھاتی رہوں گی۔ میں ہانیہ کی بات سمجھ گیا تھا۔ میں بولا، ٹھیک ہے ہانیہ، تم دونوں بہنیں اس کمرے میں سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ ہانیہ اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی، میں ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی، آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ گھر میں کسی کو بھی علم نہ ہونے دیجیے گا کہ آپ دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، جلدی ہنا اس گھر سے مانوس ہو جائے گی تو اپنی ضد چھوڑ دے گی۔ میں مسکرا کر بولا، ہانیہ تمہیں تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری سچویشن سمجھ سکتا ہوں، ویسے بھی کل تک مہمان واپس لوٹ جائیں گے، پھر ہم تینوں ہی تو اس گھر میں رہ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر میں ڈری سہمی سی ہنا پر نظر ڈال کر باہر نکل گیا تھا۔ میں ہانیہ کو تو تسلی دے آیا تھا مگر خود کو تسلی کیسے دیتا؟ میرے ذہن میں بار بار یہی آ رہا تھا کہ کیا ہنا یوں ہی ہمیشہ میری خوشیوں کے درمیان حائل رہے گی؟ میں نے نیکی کر کے اپنا ہی نقصان تو نہیں کر ڈالا، مگر میں نے بڑی کوششوں سے اپنے ذہن سے تمام منفی خیالات کو جھٹ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ گوارا نہیں کرتے کہ اس سے مانوس شخص کسی اور کے ساتھ بات بھی کرے، اس لیے میں ہنا کا بھرپور خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ بڑی معصوم سی ڈری سہمی سی لڑکی تھی۔ اس قسم کے بچوں پر تو مجھے ویسے بھی بڑا ترس آتا تھا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ نہ جانے اس نے اپنی گزشتہ زندگی میں کیا کچھ سہا ہے جو وہ ایسی ہو گئی ہے۔ ہنا کے مقابلے میں ہانیہ کی شخصیت بڑی جاندان سی تھی، وہ اعتماد سے بھرپور تھی، زندگی کے اتار چڑھاؤ کا مسکرا کر مقابلہ کرتی تھی۔ ہماری شادی کو پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا مگر ہنا ابھی بھی ہانیہ کے ساتھ سوتی تھی، جبکہ میں دوسرے کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ میں کچھ دن ٹھہر کر ہنا کے لیے ایک بستہ لے آیا تھا، کتب تو لایا نہیں کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ کس کلاس کی طلبہ تھی۔ میں گھر پہنچا تو ہانیہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، جبکہ ہنا چارپائی پر بیٹھ کر اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بلند آواز سے سلام کیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ہنا کے پاس پڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھاگ کر میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور ہنا سے مخاطب ہوا اور بولا، ہنا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ ہنا مجھے دیکھ کر رونے لگی اور بھاگ کر اپنی بہن کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے، وہ ہر دم خود کو یوں چھپا کر کیوں رکھتی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جب مجھے میری اس کیوں کے جواب ملیں گے تو مجھے کتنا بڑا دھچکا لگے گا۔
میری ساری شخصیت ہل کر رہ جائے گی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا ہنا بیٹی ادھر آؤ، میری بات سنو، میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ میری آواز سن کر ہنا کی جین بلند ہونے لگے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ہانیہ کی جانب دیکھا تو وہ مجھے بڑے غصے میں لگی تھی۔ وہ بولی ندیم آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ میری بہن سے دور رہیں، آپ میرے شوہر ہیں، مگر ہنا کے لیے تو میں غیر محرم ہے نا، اس لیے آپ اسے مخاطب نہ کیا کریں۔ مجھے ہانیہ کی بات بہت بری لگی تھی۔ میں تو ہنا کو اپنی چھوٹی بہن سمجھنے لگا تھا، مگر ہانیہ کا رویہ بڑا پریشان کن تھا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں بولا ہانیہ اگر محرم اور نامحرم کا تمہیں اتنا ہی خیال ہے تو اپنی بہن کو ایک نامحرم کے گھر میں اپنے ساتھ لائی کیوں ہو؟ اتنا کہہ کر میں دروازہ زور سے بند کر کے گھر سے چلا گیا تھا۔ باہر نکل کر میں سڑکوں کی خاک چھانتا رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے سخت رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ ہنا مجھ پر زبردستی تو مسلط نہیں کی گئی تھی، نہ جو مجھے یوں ہانیہ کو تانے دینے لگا تھا۔ وہ تو میری مکمل رضامندی سے میرے گھر آئی تھی۔ گھر میں فقط ہم 3 لوگ ہی تو تھے۔ اس سے قبل میرے گھر پر خاموشی اور سناٹوں کا راج تھا۔ میری والدہ کا انتقال 2 برس پہلے ہوا تھا۔ ان کے گزر جانے کے بعد زندگی نے مجھے کڑی دھوپ میں لا کر کھڑا کیا تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داریاں بھی مجھ پر تھی۔ میں کنوارا تھا اور گھر میں اکیلا رہتا تھا، اس لیے کوئی کام والی بھی میرے گھر کام کرنے کی حامی نہیں بھرتی تھی۔ اب ایک دوست نے شادی کا مشورہ دیا تو میں نے اپنے رشتے کی ذمہ داری بھی اس پر ڈال دی تھی۔ میرے دوست نے ہی مجھے بتایا تھا کہ ان کے جاننے والوں میں ایک یتیم لڑکی ہے جو جہیز کے میں صرف ثواب لائے گی۔ میں حیران ہو گیا اور بولا کہ کس قسم کا ثواب؟ اس نے بتایا کہ ہانیہ کی ایک نو عمر بہن اس کے ساتھ رخصت ہو کر گھر آئے گی۔ تم اس کی پڑھائی لکھائی کھانے پینے پر جتنا بھی پیسہ لگاؤ گے وہ تمہیں ثواب کی صورت میں اگلے جہاں مل جائے گا۔ پھر لڑکیوں کو جوان ہوتے ہوئے دیر ہی کتنی لگتی ہے، اس کی شادی کر کے رخصت کر دینا۔ میں نے کھلے دل کے ساتھ حامی بھر لی تھی، کیونکہ میں اللہ کے فضل سے اتنا کماتا تھا کہ بار آسانی سے اس کا خرچہ برداشت کر سکتا تھا۔ مگر میں کہاں جانتا تھا کہ ہنا تو عجیب ہی قسم کی بچی ہوگی۔ وہ تو میرے گلی کی ہڈی بن جائے گی جو نہ اگلی جا سکے گی اور نہ نگلی جا سکے گی۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں چند روز مزید صبر سے کام لے کر دیکھتا ہوں کہ ہنا کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں، پھر ہی میں کسی قسم کے نتیجے پر پہنچوں گا۔ میں رات گئے گھر لوٹنے لگا تو ہوٹل سے کھانا بھی لے گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ہانیہ مجھ سے سخت خفا ہوگی، میں اس کی ناراضگی دور کرنا چاہتا تھا۔ میں گھر کے دروازے پر کھڑا تھا جب میرے کانوں میں ہنا کی آواز گونجی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی ہانیہ کیا اب تمہیں طلاق ہو جائے گی؟ تم میرے ساتھ واپس چلی جاؤ گی جہاں صرف تم اور میں رہیں گے، کسی تیسرے کا وجود برداشت نہ کرنا پڑے گا۔ ہانیہ ایک دم غصے سے بولی تھی اپنی بکواس بند کرو ہنا۔ ہنا کی ہنسی کی آواز آئی تھی۔ پھر وہ بولی اب تو گھر میں تمہارا کھڑو شور نہیں ہے، اب تو مجھے میری حقیقی نام سے پکارو۔ میں ہنا کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ ہنا کا کوئی اور بھی نام تھا کیا؟ وہ مجھ سے چھپایا گیا تھا، لیکن کیوں؟ میرے دماغ میں اتنے کیوں جمع ہو گئے تھے کہ اب مجھے گھٹن ہونے لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور گھر میں داخل ہو کر ہانیہ کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور بولی ندیم آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں آپ کی فکر میں گھلتی جا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہو گیا تھا کہ ہانیہ کے چہرے پر ناراضگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ ہنا ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ وہ بولی ہانیہ تم اس کے ساتھ بات مت کرو، یہ مجھے غصے سے دیکھتا ہے، تمہارا شور گندا ہے۔ ہانیہ نے مجھے شاکین نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی صفائی دی اور کہا کیوں ہنا بچے، میں کیوں آپ کو گھورنے لگا؟ ہانیہ بولی ندیم میں نے کہا بھی تھا کہ آپ میری بہن کو مخاطب مت کیا کرے۔ اتنا کہہ کر وہ ہنا کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور میں سین میں اپنا سا منہ لے کر کھڑا رہ گیا۔ اب میرے 14 طبق روشن ہو چکے تھے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ میں تو اس سب کو ہنا کو بچہ سمجھ بیٹھا تھا، مگر یہاں تو قصہ کچھ اور ہی تھا۔ میرے دل میں شک کا بیج اگ چکا تھا
میں نے سوچ لیا تھا کہ ہانیہ پر سختی کروں گا تو وہ خود ہی اپنا راز کھول دے گی۔ صبح ہانیہ معلوم کے مطابق ناشتہ بنا رہی تھی جب اچانک رک کر بولی، ندیم آپ حنا کے لیے اسکول کا بستہ کیوں لے کر آئے تھے؟ میں ہانیہ کے کل والے رویے کی وجہ سے غمزدہ سا تھا، اس لیے مختصر جواب دیا اور کہا کہ میں چاہتا تھا کہ حنا اپنی تعلیم جاری رکھے۔ ہانیہ ہنسی اور بولی، کون سی تعلیم؟ حنا نے تو اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا، اسے تعلیم کا شوق نہیں تھا، اس لیے ہم نے اسے اسکول میں داخل ہی نہیں کروایا تھا۔ مجھے ہانیہ کی بات اچھی نہیں لگی تھی، مگر چونکہ میرا موڈ پہلے سے ہی خراب تھا اس لیے میں کسی قسم کی بحث و بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا کھانا ختم کیا اور آفس کے لیے نکل گیا تھا، مگر حنا کا وجود مجھے کھٹک رہا تھا۔ اس کی عجیب و غریب حرکتیں مجھے دیکھتے ہی رونے دھونے لگنا، میری اور ہانیہ کی طلاق پر خوش ہونا، یہ سب کیا تھا؟ حنا کوئی ننھی بچی تو نہیں تھی، وہ پورے 15 سال کی تھی۔ اس عمر میں تو لڑکیاں بڑی سمجھدار اور سلجھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یقیناً یہاں معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا مجھے لگ رہا تھا۔ شام میں بھی حنا نے مجھے زوج کرنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ عجیب حرکتیں کرنے لگتی تھی۔ میں ہانیہ سے بات کرنے لگا تو وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ ہانیہ تھوڑی دیر بعد کمرے سے نکل کر آئی، بولی، ندیم آپ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے جائیں گے تو ہم دونوں بہنیں بھی آ کر کھا لیں گے۔ حنا ضد کر رہی ہے کہ جب تک آپ باہر بیٹھے ہیں تب تک وہ باہر نہیں نکلے گی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا مگر خود پر قابو ڈال کر بولا، ٹھیک ہے، حنا بعد میں کھانا کھا لے گی، کم از کم تم میرے ساتھ آ کر بیٹھو، تم تو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ہانیہ کے جواب نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ وہ بولی، ندیم آپ کو تو پتہ ہے نا کہ حنا کتنی ضدی ہے، گھر میں طوفان کھڑا کر دے گی، اس لیے آپ میری معذرت قبول کر لیں۔ ہانیہ اتنا کہہ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا تھا، میں خود پر قابو نہ پا سکا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ ہانیہ کی آواز آ رہی تھی، وہ حنا کو کوسنے دے رہی تھی، کہہ رہی تھی، حنا کاش امی ابو کے ساتھ تم بھی مر جاتی، کم از کم میری زندگی تو جہنم نہ بنتی، نہ جانے تم میرے کس گناہ کی سزا ہو۔ میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تھا اور حنا کو کلائی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ ہانیہ بھی بکلا گئی تھی، وہ ہمارے بیچ بھاگی تھی اور بولی، ندیم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں میری بہن کو، آپ اپنے ہوش میں تو ہیں؟ مگر سچ بات تو یہ تھی کہ میں ہرگز اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اگر ہوش میں ہوتا تو کیا یہ سب کرتا؟ میں نے حنا کو ایک علیحدہ کمرے میں بند کر دیا تھا اور ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ میں بولا، اب مجھے سچ بتا دو کہ تمہاری بہن یہ سب کیوں کرتی ہے؟ ہانیہ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ مسلسل روتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بولی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے ندیم، میری بہن کو چھوڑ دیں، وہ بہت حساس ہے، وہ ڈر کر مر جائے گی، وہ ایک رات تو کیا ایک لمحہ بھی میرے بغیر نہیں گزار سکتی۔ میں چلا کر بولا، کیوں؟ آج کل کے تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے بغیر لے لیتے ہیں، یہ کس قسم کی بہن ہے کہ بہن تمہارا سایہ ہی بن گئی ہے؟ مجھے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ سب برداشت کروں گا۔ میں نے ہانیہ کو گھور کر دیکھا اور کہا کہ تم اپنا یہ رونا دھونا بند کرو، مگر اس کے رونے میں اور تیزی آنے لگی تھی۔ میں ہانیہ کے کمرے سے باہر آ گیا اور باہر سے کنڈی لگا کر اپنے کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کر لیا تھا تاکہ ہانیہ اور حنا کا شور تھم جائے، مگر وہ دونوں بہنیں اس زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ دروازہ ہی توڑ دیں گی۔ کئی گھنٹے یہ ہی سب کچھ چلتا رہا تھا، مگر پھر فجر کی اذان ہونے سے کچھ دیر قبل دونوں کمرے میں خاموش چھا گئی تھی۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور حنا کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں اس سے معافی مانگ کر ہانیہ کے پاس لے جانا چاہتا تھا، مگر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میرے قدم زنجیر ہو گئے، کیونکہ وہاں تو ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ میں آگے بڑھا تو وہ مجھے دیکھ کر سہم گیا اور پھر سے رونے لگا تھا۔ میں نے اسے جکڑ دیا اور بولا، میرے سامنے اب آنسو مت بہانا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم مجھے بتاؤ تم کون ہو، حنا کہاں گئی؟
وہ لڑکا روتے ہوئے بولا اگر میں اپنی حقیقت بتا دوں گا تو تم مجھے بیچ تو نہیں دو گے؟ میں اس کی بات سن کر تو حیران ہو گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں میں تمہیں کیوں بیچوں گا۔ وہ لڑکا میری بات سے مطمئن ہو گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بڑا قرب تھا۔ وہ بولا جب میں پیدا ہوا تو ہمارے گھر سوگ منایا گیا تھا جیسے میں پیدا نہیں فوت ہوا ہوں۔ میں جب بڑا ہوا تو اپنے ارد گرد بڑا ظلم دیکھا تھا۔ میرے ابا امی کو ایک بہت ہی موٹے سے ڈنڈے سے مار کر نیل نیل کر دیتا تھا اور میری طرف اشارہ کر کے کہتا تھا کہ تو اس کو جننے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی؟ میرے لیے تو اچھا یہی ہوتا کہ تم بانجھ ہوتی۔ یہ تو نے کیا غضب کر دیا۔ میں ابا کی پھٹکار سن کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا۔ ہانیہ کہتی ابا کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو، تو بہت پیارا ہے، لیکن میں پیارا ہوتا تو کیا میری وجہ سے میری ماں کو مار پڑتی؟ میں ہانیہ سے پیسے مانگتا تو وہ 2 روپے کا نوٹ تھما دیتی تھی۔ میں بھاگ کر دکان پر جاتا اور امی کے لیے اپنی پسند کی ٹافی لے آتا۔ وہ ٹافی امی کے منہ میں ڈال کر کہتا امی گولی کھا لو، آرام آ جائے گا۔ امی مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ میں ننھا سا تھا، میرے ہم عمر لڑکے کھیلا کرتے تھے جبکہ میرا کھیل میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں سارا دن گھر میں رہ کر امی کا پیرا دیا کرتا تھا کہ ابا کہیں امی کو پھر سے مارنے نہ آ جائیں، لیکن میرے روکنے کے باوجود دوسرے تیسرے روز امی نیل ہوئی ہوتی۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے امی کو دباتا تھا کہ انہیں آرام آ جائے، مگر وہ اپنا درد بھول کر پھروں میرے چھوٹے سے ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر چومتی جاتی اور روتی جاتی۔ امی کہتی کہ مجھے مار سے تکلیف نہیں ہوتی، مجھے تمہاری ان حرکتوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میرا جگر چھلنی ہو جاتا ہے۔ امی کی کمیٹی نکلی تو وہ بازار جا کر میرے لیے ایک سائیکل اور گیند بلا لے آئی تھی۔ امی کہتی تھی کہ تم باہر جا کر تو کھیلتے نہیں ہو، گھر میں ہی تمہاری خوشی کا انتظام کر دیتی ہوں۔ میں سائیکل دیکھ کر بڑا خوش ہوا تھا۔ میں امی کے ہاتھ چومتا رہا تھا، پھر سارا دن کڑی دھوپ میں سائیکل چلا رہا تھا۔ امی مجھے دیکھ کر ہنس کر بولی آج پہلا دن ہے اس لیے دھوپ میں کھیل لو، کل سے نہیں کھیلو گے۔ میں ہر تھوڑی دیر بعد سائیکل سے اتر کر گیلے کپڑے سے اسے صاف بھی کرتا تھا کہ کہیں میلی نہ ہو جائے، میرا نیا سائیکل پرانا ہو جائے۔ شام میں ابا گھر آئے تو میں سائیکل پر جھولے لے رہا تھا۔ ابا بولے اس کم ذات کو سائیکل کس نے دیا ہے؟ پھر ابا نے میرے منہ پہ 2 تھپڑے ماری اور سائیکل کو کلہاڑی سے توڑ دیا۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ امی رات کو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی چندہ میں آج تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ تم 4 سال کے ہو گئے ہو، ایک سمجھدار بچے بن گئے ہو، اب ماں ہر بات کر سکتی ہے نہ تم سے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ امی بولی بیٹا تمہاری آپی کا کیا نام ہے؟ میں بولا ہانیہ۔ امی بولی تمہارا کیا نام ہے؟ میں خاموش ہو گیا، کانوں میں سہی ہونے لگی۔ میں بولا امی ابا مجھے کم ذات کیوں کہتے ہیں اور تو چندہ کہتی ہے، ان دونوں میں سے میرا نام کیا ہے؟ امی کی آنکھیں ہر دم چھلکنے کو تیار رہتی تھی۔ آج بھی پانی برسنے لگا تھا۔ امی بولی تمہارا کوئی نام ہی نہیں ہے میری جان، 4 برس ہو گئے ہیں تیری پیدائش کو، مگر میں اب تک فیصلہ ہی نہیں کر پائی کہ تمہارا کیا نام رکھوں، لڑکیوں والا نام رکھوں یا لڑکوں والا؟ میں ماتھے پر بل ڈال کر بولا کیوں امی، لڑکیوں والا نام کیوں رکھنا ہے؟ میرا تو لڑکوں والا نام ہونا چاہیے۔ امی نے نفی میں سر ہلا دیا تو میں شدرا کر رہ گیا تھا۔ امی بولی تو نہ لڑکا ہے اور نہ ہی لڑکی، تو خواجہ سرا ہے، تیسری جنس ہے۔ امی نے کہا اگر میں تمہیں لڑکا بناؤں گی تو باہر نکلو گے تو لوگ 100 طرح کی باتیں کہیں گے۔ اس کے بعد امی مجھے ہانیہ کے پاس لٹا کر چلی گئی۔ ہانیہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور بولی امی چلی گئی ہے۔ میں نے ہانیہ کے سر پر چپٹ ماری اور بولا آہستہ بولو، امی سو رہی ہیں، اٹھ جائیں گی۔ پھر ہانیہ مجھے کمرے میں لے گئی اور میرے سر پر دوپٹہ ڈال کر بولی آج سے تو حنا ہے، امی کی بات یاد ہے نا؟ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں 2 روپے لے کر دکان پر گیا اور امی کی ٹافی لے آیا۔ میں وہ ٹافی لے کر جیب میں گھومتا رہا مگر امی اٹھتی ہی نہ تھی۔ سارے محلے کی عورتیں بھی آ گئی تھیں۔ پھر امی کو سفید لباس پہنایا گیا اور چرپائی پر ڈال دیا گیا تھا۔ میں پیچھے بھاگا اور بولا میری امی کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ چھوڑ دو اس کو۔
میں نے تو ان کے لیے ٹافی رکھی ہے، میں چھوٹا تھا نا، اس لیے کسی نے میری آواز ہی نہ سنی۔ میں آدمیوں کی ٹانگیں پکڑ کر بولتا رہا کہ اماں کو نیچے اتار دو، صبح سے کچھ نہیں کھایا، انہیں بھوک لگی ہوگی۔ وہ ٹافی میرے جیب میں رہ گئی۔ میں روتا رہا، تڑپتا رہا، لیکن میری کسی نے بھی آواز نہیں سنی تھی۔ پھر ایک دن ابا بھی چلے گئے تو ہم چاچی کے گھر آ گئے۔ چاچی بھی ابا جیسی ظالم تھی، بڑا مارتی تھی مجھے، اکثر کہا کرتی تھی میں تجھے بیچ دوں گی۔ تب بھی ہانیہ میرا سہارا بنتی تھی۔ چاچی کا بیٹا تھا نا آپ جتنا، وہ مجھے کہتا تھا کہ تم خوش رہو، ناچ کر دکھاؤ۔ پھر وہ اور چاچی بڑا ہنستے تھے۔ میں ڈر جاتی تھی، ہانیہ مجھے بچاتی تھی۔ پھر اس کی شادی ہو گئی آپ کے ساتھ۔ آپ کی طرف دیکھ کر بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں آپ مجھے مارو گے تو نہیں یا بیچ دو گے تو نہیں۔ ہانیہ کہتی تھی کہ آپ اچھے ہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، مگر میرے دل میں ایک ڈر سا تھا۔ اب آپ کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اب آپ بتائیں مجھے اکیلے کمرے میں بند تو نہیں کریں گے؟ میرا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر کی جانب بھاگا اور ہانیہ کے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا۔ وہ بھی رو رہی تھی مگر بولی، معافی کس بات کی؟ آپ نے تو ہم بے سہاروں کو سہارا دیا ہے۔ پھر میں اور ہانیہ حنا کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے تھے۔ اس کے دماغ سے بچپن کا کھٹن اتارنے لگے تھے۔ میں نے اس کی تعلیم بھی شروع کروا دی تھی۔ میں اور ہانیہ خوشگوار زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ حنا بھی زندگی کی جانب لوٹ رہی تھی۔ میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ اس کا مستقبل روشن بنا کر رہوں گا۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔